of the communication network. First of all, I will try to recap the previous lecture اور پھر ہم جو ہے اگلا لیکچر جو ہے وہ اپنا سٹارٹ کریں گے. اور ڈیولپمنٹ آف کمیونیکیشن نیٹ ورک میں جو ہے ہم نے جو مین چیزیں دیکھی تھی دیٹ واز کہ برٹش گورنمنٹ نے کیسے یہاں پر ورک آؤٹ کیا. اسپیشلی وی ڈسکس ایٹ دا middle of the 19th century there was a period of industrial revolution. تو آل اوور دا ورلڈ جو ہے ایک انڈسٹریل جو ہے وہ ریولوشن چل رہا تھا, بوسٹ اپ چل رہا تھا. تو انگریزوں نے بھی اس انڈسٹریل ریولوشن میں جو ہے زیادہ انڈسٹریز کو گرو کرنے کے لیے نہ صرف اپنے بریٹن کے اندر انہوں نے کام شروع کیا بلکہ اس سب کانٹیننٹ کے اندر بھی انہوں نے کام کیا. سب کانٹیننٹ کے اندر بیسیکلی جو ہے وہ جو ہے خاص طور پر را میٹیریل کی جو ہے ایکسیس یعنی بہت زیادہ اس کی تعداد بہت زیادہ تھی, ایکسیسو کوانٹٹی میں موجود ہے را میٹیریل. تو را میٹیریل کو برٹشرز یہ کرتے کہ اپنے بریٹن کے اندر جو انگلینڈ کے اندر اس کو ایکسپورٹ کرتے اور پھر وہاں سے جب وہ فنش پروڈکٹ میں کنورٹ ہو جاتا تو اس کو اس سب کانٹیننٹ کے اندر جو ہے وہ پھر امپورٹ کیا جاتا. اس طرح جو ہے میکسیمم جو ہے پروفٹ جنریٹ کرتے برٹشرز. تو اب جو ہے را میٹیریل کو کیسے پورٹس تک لایا جائے, کیسے اس کی ایکسیس کی جائے, اس کے لیے انہوں نے بہت سے کام کیے جس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سب سے پہلے انہوں نے ریلوے سسٹم کو جو ہے وہ بہتر بنایا اور پھر ریلوے سسٹم کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے روڈز کو جو ہے روڈز کے نیٹ ورک کو جو ہے وہ مضبوط کیا تاکہ بذریعہ روڈ جو ہے وہ دور دراز علاقوں تک ایکسیس کرتے ہیں. روڈز کے ذریعے جو ہے ریلوے اسٹیشن تک جو ہے روڈز کو بہتر کیا تاکہ روڈز کی ایکسیس ریلوے اسٹیشن تک ہو. پھر اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے خاص طور پر جو اریگیشن سسٹم ہے اس پر کافی کام کیا کہ اس سب کانٹیننٹ کے اندر جو میکسیمم جو ہے وہ ایگریکلچر موجود ہے تو اس ایگریکلچر کو ڈیمز کے ذریعے, براجز کے ذریعے یا لنک کینالز کے ذریعے ان کو اریگیٹ کیا جائے تو زیادہ سے زیادہ کراپس پروڈیوس کیا جائے. جتنے کراپس پروڈیوس ہوں گی وہ ایز اے را میٹیریل جو ہے وہ استعمال ہوں گی. تو انہوں نے جو ہے خاص طور پر اریگیشن سسٹم کو بہتر کیا. اور اریگیشن سسٹم جیسا کہ بچوں آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایگریکلچر, یہ گاؤں دیہات اور دور دراز علاقوں تک یہ ایگریکلچر سسٹم جو پھیلا ہوتا ہے. تو انگریزوں نے وہاں تک بھی روڈز کا جو ہے سسٹم, جو سڑکیں ہیں اس کا سسٹم کو مضبوط کیا. ایک مین روڈ جو ہے وہ انہوں نے بنائی, اس پر کام کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسمال روڈز کا ایک نیٹ ورک جو ہے ان کے ساتھ کام کیا. اور اس کا مین مقصد یہ تھا کہ ٹرانسپورٹیشن کو اور ایک سٹی سے دوسرے سٹیز یا ایک ویلیج سے دوسرے ویلیج یا ایک سٹی سے ویلیج کا جو لنک ہے اس کو کریٹ کیا جائے. پھر اس کے لیے ظاہری بات ہے روڈز کی مینٹیننس کے لیے, اس کے کام کو لک آفٹر کرنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی جو ہے لوگ درکار ہوتے ہیں, کوئی آفیسز درکار ہوتے ہیں. تو برٹشرز نے اس کے لیے پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ قائم کیے, خاص طور پر اربن ایریاز میں جو انہی روڈز کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہے لک آفٹر کرتے تھے. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پبلک ورک سیکٹریٹ بھی بنایا جس کا خاص کام یہی ہوتا تھا کہ وہ جو ہے اس روڈز کی مینٹیننس کے لیے اور اس کے لیے سفارشات پیش کریں گے. اور اس میں جو خاص لوگ شامل تھے وہ گورنرز, ایگزیکٹو کونسل کے ممبرز جو ہے وہ شامل تھے. پھر اس کے بعد جو ہے جو اریگیشن سسٹم جو ہے انہوں نے بہتر کیا. تو ان کا مین پرپس بھی یہی تھا کہ اریگیشن کے جو مینز ہیں یعنی جن کے ذریعے اریگیشن کی جاتی ہے, جیسے جو ہے ڈیمز وغیرہ جو ہوتے ہیں یا بیراجز ہوتی ہیں یا لنک کینالز ہوتی ہیں یا مین کینال سسٹم جو ہوتا ہے, جو آپ نے جیوگرافی میں جو ہے وہ 7th کلاس میں بھی ڈیٹیل سے پڑھا ہوگا. تو یہ سارے سسٹم کو بہتر کرنا تو برٹشرز کی مین یہی پالیسی تھی کہ ان سب کو بہتر کیا جائے. تو یہ تھا ہمارا لیکچر نمبر جو ہے 6 کا ریکیپ. اب جو ہے ہم لیکچر نمبر 7 سٹارٹ کریں گے. تو آپ لوگ اپنی ہسٹری کی بک کا پیج نمبر جو ہے 18 نمبر جو پیج ہے اس کو اوپن کریں. اینڈ دا ٹاپک آف ٹوڈے از ڈیولوشن آف پاور, ایکٹ آف 1861, 1892, 1909 اینڈ 1919. تو یہ 4 ایکٹس ہیں یعنی یہ 4 قوانین بنائے گئے, برٹشرز نے بنائے. آج ہم صرف 2 قوانین کو, 2 ایکٹس کو 1861 اور 1892 کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے.
کہ یہ کیا ہوتے ہیں، یہ ایکٹس کیا برٹشرز نے یہاں پر ایکٹس بنائے۔ تو یہاں سے آج ہمارا جو ہے وہ ٹاپک جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا۔ یہ سب سے پہلے اگر ہم لوگ بات کریں جو ٹاپک، اس مین ٹاپک کی جو ہیڈنگ ہے دیٹ از ڈیولوشن آف پاور۔ تو پیارے بچوں، ڈیولوشن آف پاور کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈیولوشن کا مطلب ہوتا ہے ڈیوائیڈ کر دینا، تقسیم کر دینا آف پاور، آگے لکھا ہوا ہے پاور، پاور کا مطلب ہوتا ہے اختیارات، ٹھیک ہے۔ ڈیولوشن آف پاور کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ آپ نے اپنے اختیارات کو ڈیوائیڈ کر دیا، اس کو آگے ٹرانسفر کر دیا، اس کو کہتے ہیں ڈیولوشن آف پاور۔ اب میں آپ کو اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ جو ہے نا آپ کو آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھ آ جائے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو پرائم منسٹر ہیں یا پریزیڈنٹ ہیں، جو مین ہمارے ملک میں جو سسٹم چل رہا ہے دیٹ از پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہمارے ملک میں چل رہا ہے۔ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کیا ہوتا ہے، جس میں زیادہ تر جو اختیارات جو ہوتے ہیں وہ پرائم منسٹر کے پاس ہوتے ہیں، یعنی پورے ملک میں جو ایگزیکٹو پاور جن کو کہا جاتا ہے، جو ہمارے ملک میں ڈیفرنٹ قسم کے کام کروا سکتا ہے، جو ڈیسیژن لیتا ہے، وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے۔ یہ جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہمارے ملک میں کوئی پرابلم آتی ہے یا کوئی بھی بات کرنی ہوتی ہے تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب پوری قوم کے ساتھ جو ہے وہ خطاب کرتے ہیں اور اپنی بات بتاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کیا کرنے والے ہیں۔ تو ساری پاور جو ہوتی ہیں وہ پرائم منسٹر کے پاس ہوتی ہیں۔ اب پرائم منسٹر کا ہی کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے حالات کو بہتر کرے، لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک پرائم منسٹر پورے ملک میں تو نہیں جا سکتا، اس کو تو آپ کے گلی محلوں کے مسائل کے بارے میں تو نہیں پتہ ہو سکتا کیونکہ وہ آپ کے ایریا میں کبھی آیا بھی نہیں ہوگا۔ تو ایک بندہ جو ہے وہ کیسے پورے ملک کے مسئلے کو حل کرے گا؟ تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے اپنی پاورز آگے ڈیوالو کر دیتا ہے، جس کو ڈیولوشن آف پاور کہتے ہیں، یعنی پرائم منسٹر نے آگے پاورز دے دی منسٹرز کو، یا آپ کے علاقے کا جو ایم این اے ہے یا ایم پی اے ہے ان کو پاورز دے دی جاتی ہیں کہ آپ اپنے پورے علاقے میں جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں، کوئی گلی پکی کروانی ہے یا کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو ہے اس کو بہتر کرنا ہے یا کوئی ٹیوب ویل لگوانا ہے یا کوئی بھی بہتری کا کام آپ کے علاقے میں، اس پرائم جو ہے نا اس ایم این اے کو یا ایم پی اے کو پاورز دے دی جاتی ہیں، اس کو فنڈ دے دیے جاتے ہیں، اس کو اختیارات دے دیے جاتے ہیں، تو وہ آپ کے علاقے میں جو ہے وہ کام کراتا ہے۔ لیکن اب دیکھا جائے تو وہ جو ایم این اے ہوتا ہے یا ایم پی اے جو ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑے علاقے کا ایم پی اے ہوتا ہے، یعنی ممبر آف پروونشل اسمبلی جس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے کہ وہ آپ کی چھوٹی چھوٹی گلیوں میں جا کر ہر ایک بندے کا جو ہے وہ مسائل کو حل کر سکے۔ یہ اس کے لیے مزید پاور کو ڈیوالو کیا جاتا ہے کہ یعنی آگے آپ کے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں یونین کونسلز بنائی جاتی ہیں، جو آپ کو پتہ ہوگا کہ ان پچھلے دنوں جو ہے کچھ سال پہلے ہی جو ہے یونین کونسل کے الیکشن ہوئے، جس میں ایک ناظم ہوتے ہیں، نائب ناظم ہوتے ہیں، یونین کونسلر ہوتا ہے۔ ایک چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جو ہے اس کو جو ہے یونین کونسل میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ بھی نام سنے ہوں گے، یونین کونسل 1، یونین کونسل 2، آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ آپ کے علاقے کی کون سی یونین کونسل ہے یہ۔ تو اب کیا ہوتا ہے، جو بھی آپ کے علاقے کا یعنی جو خاص محلے کا، جو آپ کا چھوٹا سا ایک محلہ، ایک چھوٹی کالونی میں آپ رہ رہے ہیں، اس کے اندر ایک یو سی بنی ہوئی ہے، اس یو سی کا آپ کے پڑوس میں سے کوئی بندہ ہوگا جو ناظم ہوگا، جو نائب ناظم ہوگا، یا کوئی یونین کونسلر ہوگا، یا کوئی جنرل کونسلر ہوگا، تو آپ ان لوگوں کو جانتے ہوں گے۔ اب کیا ہوگا، اب پرائم منسٹر سے پاورز آئی ایم این اے یا ایم پی اے کے پاس، ایم این اے اور ایم پی اے سے پاور آئی یونین کونسلر کے پاس، یا نائب ناظم اور نائب ناظم کے پاس، ناظم اور نائب ناظم سے یونین کونسلر کے پاس۔ اب یونین کونسلر آپ کے محلے سے تعلق رکھتا ہے، اس کو پتہ ہوگا کہ آپ کی کیا کیا مسائل ہیں۔ اگر آپ کی گلی پکی کروانی ہے، یا کوئی نالیاں پکیاں کروانی ہے، یا ٹیوب ویل لگوانا ہے، یا کوئی گھریلو مسئلہ چل رہا ہے کسی کا، تو آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو مقامی ناظم یا نائب ناظم یا یونین کونسل اس کو ریزالو کرے اس مسئلے کو، تو اب اس کو پاور دے دی جاتی ہیں، تو وہ ان پاور کو یوٹیلائز کر کے اس کو فنڈ بھی دے دیے جاتے ہیں، تو وہ اس فنڈ کو یوٹیلائز کر کے آپ کے چھوٹے لیول کے مسئلے جو ہیں وہ حل کیے جاتے ہیں۔
تو اس سارے سسٹم کو ڈیولوشن آف پاور کہا جاتا ہے، یعنی اوپر سے پاور نیچے تک جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئی اور اس کے ذریعے آپ کے مسائل کو حل کیا جائے۔ ہمارے ملک میں جو ہے یہ پراپر سسٹم جنرل پرویز مشرف کے دور میں جو ہے وہ سٹارٹ ہوا تھا، جس کا نام تھا ڈیولوشن آف پاور پلان اینڈ رسپانسبلٹی پلان کے نام سے جو ہے یہ پورا سسٹم انٹروڈیوس ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد باقی حکومت نے بھی اس کو آگے کنٹینیو کیا۔ تو برٹشرز کی بھی یہی پالیسی تھی کہ ایسا ہی کوئی سسٹم لایا جائے، کیونکہ سب کانٹیننٹ تو بہت بڑا یعنی ایریا ہے، جس میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور یہ پورا ایریا جو ہے یہ شامل ہے۔ یہ اب اس پورے علاقے میں ہر جگہ تو برٹشرز جا کے سب کے مسائل تو نہیں حل کر سکتے، تو برٹشرز نے پھر اپنی پاور کو ڈیوالو کرنے کے لیے ایسے قوانین بنائے تاکہ جو ہے اختیارات چھوٹے لیول تک پہنچے اور لوگوں کے مسائل کو حل کیا جائے۔ تو انہی ڈیولوشن آف پاور کو ڈیفرنٹ پالیسیز کے ذریعے، ڈیفرنٹ قوانین کے ذریعے متعارف کرایا گیا، جن کو ایکٹ آف 1861، پھر ایکٹ آف 1892، ایکٹ آف 1909 اینڈ ایکٹ آف 1919 جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ڈیولوشن آف پاور کا کنسیپٹ جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب یہ ڈیولوشن آف پاور جو ہے یہ انٹروڈیوس کیا گیا جو ہے، جیسے ہم نے ابھی نام لیا ایکٹ آف 1861، 1892، 1909 اینڈ 1919۔ اب اس کو کس نے فالو کرنا تھا؟ اس کو برٹش ایڈمنسٹریشن نے جو ہے فالو کروانا تھا اس سب کانٹیننٹ کے اندر، اور اس کی منظوری دی گئی لندن میں موجود پارلیمنٹ میں۔ ظاہر بات ہے جو بھی سب کانٹیننٹ کے اندر قوانین بنتے وہ جو ہے برٹشر جو ہے وہ پورے قوانین جو ہے وہ بنایا کرتے تھے۔ لندن سے یہ ساری اپروول آتی تھی، اور اپروول ہونے کے بعد جو ہے اس کو جو ہے یہاں پر انٹروڈیوس کیا جاتا ہے۔ وہاں سے جب یہ منظور ہو کے یہاں پر آتا ہے تو اس کو پھر رولز اینڈ ریگولیشنز کو یعنی یہ بن جاتے ہیں، اور پھر یہاں انڈیا کے اندر جو وائس رائے ہوتا ہے، جس کو ہم لوگ لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ وائس رائے کسے کہتے ہیں، شروع کے لیکچر میں ہم نے اس کو کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا۔ تو اب وائس رائے جو ہے اس انڈیا کے اندر، اس کی ذمہ داری ہے کہ لندن کی پارلیمنٹ نے جو رولز اینڈ ریگولیشن بنا دیے ہیں، جو ایکٹ بنا دیے ہیں، اب وہ اس سب کانٹیننٹ کے اندر اس کو امپلیمنٹ کرے گا، یعنی اس پر عمل درآمد کروائے گا۔ پھر یہاں پر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ وائس رائے جو ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ایک پوری جو ہے سیکرٹری آف اسٹیٹس ہوتی ہے، اس کے ساتھ ممبرز ہوتے ہیں، جس کو بھی ہم نے پچھلے لیکچرز میں دیکھا تھا۔ 15 سیکرٹری آف اسٹیٹس کے ممبر ہوتے ہیں، پھر اس پر ایک کیبنٹ منسٹر ہوتا ہے جو سارے یعنی اس کام کو لک آفٹر کرتا ہے۔ تو یہ ساری ٹیم مل کر جو ہے یہ کام کرتی ہے۔ یہ پھر اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس جو سب سے پہلا ایکٹ جو ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ 1861 کی مین فیچرز جو ہے وہ کیا ہے۔ یہ تو ہم لوگ پیج نمبر 18 پر ہیں، اور ایکٹ آف پارلیمنٹ 1861 کو ہم ابھی ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ اگر ہم لوگ ایکٹ آف پارلیمنٹ 1861 کی بات کریں تو یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ 1861 جو ہے، جیسا کہ اوپر ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو بھی ایکٹ ہوتا تھا جو اس سب کانٹیننٹ کے اندر لاگو کیا جاتا تھا، امپلیمنٹ کروایا جاتا تھا، وہ برٹش کی جو پارلیمنٹ تھی، یو کے کی یعنی انگلینڈ کی جو پارلیمنٹ تھی، وہ اس کو منظور کرتی۔ اب اس ایکٹ آف 1861 میں یہ چیز رکھی گئی کہ وائس رائے، اور خاص طور پر وائس رائے کی جو ایگزیکٹو کونسل ہے، جو ہم بات کر چکے ہیں کہ اس کے اندر 15 کے قریب جو ہے وہ ممبرز ہوتے تھے، اب اس بات کی منظوری دی گئی کہ انہی ایگزیکٹو کونسلز میں سے کیبنٹ بنائی جائے گی۔ کیبنٹ کیا ہوگی؟ کیبنٹ یہ ہوگی کہ اس یعنی 15 بندوں میں سے 6 ایسے اسپیشل لوگ جو ہے وہ سلیکٹ کیے جائیں گے جن کو خاص پورٹ فولیو دیا جائے گا، یعنی جن کو خاص عہدے دیے جائیں گے۔ اب جو ہے یہ کیبنٹ جو ہے یہ 6 بندے یعنی اسی ایگزیکٹو کونسل میں سے 6 بندے جو سلیکٹ ہوں گے ان کو ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس کا ہیڈ بنایا جائے گا، اور پھر وہ ان ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ جو بھی ڈیسیژن ہے وہ لیں گے، ان ڈپارٹمنٹ کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے۔ وہ 6 ڈپارٹمنٹ کون سے ہیں جو یہ 6 کیبنٹ منسٹر جو ہے ان پر اپوائنٹ ہوں گے؟ ان میں سب سے نمبر 1 ہوم منسٹری، ریونیو، ملٹری، لا، فائنانس اینڈ پبلک ورکس۔ یہ 6 ایسے ڈیفرنٹ شعبے ہیں
ان 6 کے لیے منظوری دی گئی کہ انہی ایگزیکٹو کونسل میں سے جو 6 لوگ سلیکٹ ہوں گے جن کو کیبنٹ منسٹرز کہا جائے گا، ان کو خاص پورٹ فولیو دیا جائے گا، اور یہی وائس رائے اور اس کی ایگزیکٹو کونسل کے ممبرز ان کو سلیکٹ کریں گے، اور ان کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہر ایک کو ایک جو ہے شعبے کا جو ہے ہیڈ یا انچارج بنا دیا جائے گا۔ تو وہ شعبے کون کون سے تھے ہم نے ان کو ڈسکس کر لیا کہ یہ شعبے جو مین کیپٹل اس وقت تھا سب کانٹیننٹ کے اندر، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جب برٹش یہاں پر آئے تو اس وقت سب کانٹیننٹ کا جو کیپٹل تھا دیٹ واز کلکتہ۔ تو کلکتہ جو ہے مین کیپٹل ہے۔ اب سب سے پہلا کام جو ہے اس کیپٹل میں موجود ڈیفرنٹ جو منسٹریز ہیں یا ڈیفرنٹ جو ڈپارٹمنٹس ہیں بڑے بڑے، ان کو جو ہے لک آفٹر کرنا۔ جیسے آپ لوگوں کو بچوں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بھی خاص طور پر کیپٹل کی بات کریں، اسلام آباد کی بات کریں، تو یہاں پر بھی ڈیفرنٹ بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں، منسٹریز ہیں۔ جیسے آپ نے نام سنا ہوگا منسٹری آف فورن افیئرز، منسٹری آف ایجوکیشن، منسٹری آف اکنامکس، منسٹری آف ٹورزم، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن۔ تو اس طرح کے ڈیفرنٹ عہدے ہر ملک کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ کچھ ڈپارٹمنٹس جو ہے وہ کیپٹل جو ہوتا ہے، کیپٹل کے جو ممبرز ہوتے ہیں، جو آفیشلز ہوتے ہیں، وہ ان کو مانیٹر کرتے ہیں۔ پھر صوبوں کے اندر بھی جو پروونسز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ڈپارٹمنٹ موجود ہوتے ہیں، جو وہاں کے پروونشل کے جو منسٹرز ہوتے ہیں وہ ان کو لک آفٹر کرتے ہیں۔ تو اس طرح یعنی یہ جو پالیسی ہے انگریزوں کی، اسی کو آگے ہم نے بھی فالو کیا۔ تو اس طرح انہوں نے کلکتہ گورنمنٹ کے اندر اس طرح کے سیپریٹ ڈپارٹمنٹ بنائے، اور 6 کیبنٹ منسٹرز کو جو ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ پورٹ فولیو دے کر ان کو یہ عہدے دیے گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو کلکتہ کی لیجسلیٹو کونسل تھی، یعنی جو قانون ساز اسمبلی تھی جس کو ہم اوپر ڈسکس کر چکے ہیں، جو ایگزیکٹو کونسل کے ممبرز تھے، اس میں یہ سارے کیبنٹ کے ممبر بھی شامل تھے۔ اب ان کو اتھارٹی دی گئی، یعنی اوپر ہم بات کر چکے ہیں کہ دا مین پرپز آف دس ایکٹ واز ڈیولوشن آف پاور، کہ ان کو پاورز آگے ٹرانسفر کی جائے گی تاکہ یہ لوگوں کے لیے کام کریں۔ تو اب یہ جو لیجسلیٹو کونسل ہے جن کو ایکسٹینسیو یعنی بہت زیادہ اتھارٹی دی گئی، کس چیز کی اتھارٹی دی گئی کہ یہاں پر رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کوئی قانون اگر پاس کرنا ہے، کوئی لا بنانا ہے یا کوئی بہتری کے کام کرنے، یہ ساری اتھارٹی ان کے پاس موجود ہوگی۔ سب سے پہلے یہ کام جو ہے کلکتہ سے سٹارٹ کیا گیا، پھر آہستہ آہستہ جو ہے اس کو دوسرے شہروں تک جو ہے وہ ٹرانسفر کیا گیا۔ اب اس کے بعد کلکتہ کے بعد کون سے دوسرے شہروں میں ٹرانسفر کیا گیا؟ جو بڑے بڑے شہر تھے جس میں بمبئی، مدراس، پھر آہستہ آہستہ جو ہے یہاں کی جو کونسل بنائی گئی تھی لیجسلیٹو کونسل، ان کو بھی پاورز دی گئیں۔ اب ان کو پاورز دینے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ وہ ان علاقوں کے اندر بھی ایسے قوانین بنائے جس سے وہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان میں پیس قائم ہو، ایک اچھی گڈ گورننس قائم ہو، تاکہ جو ہے سارا ملک کا سسٹم جو ہے وہ اچھے طریقے سے چل سکے۔ یہ مین مقصد تھا ان سارے کام کرنے کا۔ پھر کچھ اور اختیارات بھی دیے گئے، جیسے جو ہے جو گورنر جنرل تھا اس کو پاور دی گئی کہ اگر وہ کوئی نئے پروونسز کریٹ کرنا چاہتا ہے تو اس مقصد کے لیے اس کو پاور دی جائیں گی۔ اب پروونسز کی پاور دینے کا مقصد کیا ہے؟ پروونسز کی پاور دینے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تو کوئی بہت بڑا صوبہ ہے جس کے اندر ایڈمنسٹریشن کرنا مشکل ہے، یا وہاں پر لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرنا مشکل ہے، یا کوئی بھی دقت وہاں پر موجود ہے کہ وہاں پر پورے صوبے کو صحیح طریقے سے مانیٹر نہیں کیا جا سکتا، تو اب جو ہے گورنر جنرل کو پاور دی گئی کہ وہ اس صوبے کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر دے، یا اس صوبے سے نئے صوبے بنا لے، یا کسی شہر کو صوبے کا درجہ دینا، یا کچھ شہروں کو ملا کر صوبہ بنانا، یا کچھ دیہاتوں کو ملا کر
ایک نیا پروونس بنانا، یہ سارے اختیارات جو ہے وہ گورنر جنرل کو دیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گورنر جنرل کو ایک اور جو ہے پاورز دی گئی کہ وہ اپنی ہیلپ کے لیے جو ہے وہ لیفٹیننٹ گورنر کو بھی اپوائنٹ کر سکتا تھا۔ یعنی اگر گورنر جنرل کو پروونسز بنانے میں یا یہ سارا ورک آؤٹ کرنے میں کوئی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے تو وہ اپنی جو ہے اسسٹنس کے لیے، اپنی مدد کے لیے، اس کام کو اچھے طریقے سے کرنے کے لیے ایک لیفٹیننٹ جنرل کو بھی اپوائنٹ کر سکتا تھا۔ تو لیفٹیننٹ جنرل کو اپوائنٹ کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ گورنر جنرل کی ہیلپ کرے گا کس میں، نئے صوبے بنانے میں، اس کے اندر جو ہے جتنے بھی جو لیگیلٹی ہیں، جو قانونی پیچیدگیاں ہیں اس کو دور کرنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس صوبے کی جو ہے فلاح و بہبود کرنے کی جو ہے وہ اس کی ضرورت ہو تو یہ کام کریں گے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ایکٹ آف پارلیمنٹ 1861۔ اس میں یعنی اس کو ہم نے ڈسکس کیا۔ اگر مختصر میں آپ کو یعنی ایک دفعہ پھر اس کا تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دوں کہ اس ایکٹ کا مقصد کیا تھا۔ اس ایکٹ کا مقصد یہ تھا کہ انگریز جو ہے وہ چاہتے تھے کہ پاورز کو ڈیوالو کیا جائے، یعنی پاورز آگے جو ان کے منتخب جو نمائندے ہیں ان کو ٹرانسفر کیا جائے تاکہ وہ اپنے علاقوں کے لوگوں کے لیے کام کر سکیں۔ پہلے مرحلے میں یہ پہلا مرحلہ تھا ایکٹ آف پارلیمنٹ 1861 کا، یعنی پاور ڈیوالو کرنے کا، یہ سٹیج نمبر 1 تھی۔ تو فرسٹ ٹائم انہوں نے سب سے پہلے پاورز کو وائسرائے اور ایگزیکٹو کونسلز میں ڈیوائیڈ کیا۔ پھر ایگزیکٹو کونسلز میں سے 6 کیبنٹ کے ممبرز جو ہے انہوں نے اپوائنٹ کیے، جن کو 6 ڈیفرنٹ قسم کے ڈپارٹمنٹس کا ہیڈ بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس سارے سسٹم کو پہلے جو اس سب کانٹیننٹ کا کیپٹل تھا دیٹ واز کلکتہ، اس میں یہ سارا سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا گیا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کو بمبے اور مدراس تک اس کو شفٹ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے تو گورنر جنرل کی ڈیوٹیز لگائی گئی، جو صوبوں کے ہیڈ انہوں نے مقرر کیے ہوئے تھے وہ گورنر جنرل تھے، ان کو یعنی اختیارات دیے گئے کہ وہ اگر نیو پروونسز بنانا چاہتے ہیں تو وہ نئے صوبے بنائیں، اور اپنی مدد کے لیے اگر کوئی لیفٹیننٹ جنرل کو اپوائنٹ کرنا ہے تو یہ بھی اختیار ان کو دے دیا گیا۔ تو دس واز آل اباؤٹ ایکٹ آف پارلیمنٹ 1861۔ امید ہے کہ یہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب جو ہے اگلا جو ہمارا ایکٹ آف پارلیمنٹ 1892، اس کو پھر آپ اگلے لیکچر میں جو ہے وہ ڈسکس کر لیں گے، کیونکہ ابھی ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے۔ آپ لوگ جو ہے اپنی ایکسرسائز نکالیں، تو ایکسرسائز کے اندر جو ہم نے یہ ٹاپک پڑھا اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی کویشچن ہوگا تو میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا۔ یہ تو یہاں پر اگر ہم لوگ جو ہے خاص طور پر جو لانگ کویشچن جو ہے لانگ کویشچن نمبر 5 کی اگر ہم لوگ بات کریں کہ مینشن ڈفرینٹ ایکٹس پاسڈ بائی دا برٹش گورنمنٹ اینڈ گیو 1 امپورٹنٹ پوائنٹس آف ایچ، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے آپ نے اس کویشچن نمبر لانگ کویشچن نمبر 5 کا آج ہم نے ایک چھوٹا سا پارٹ کیا، یعنی انہوں نے اس کویشچن میں آپ سے پوچھا ہوا ہے کہ انگریزوں نے ٹوٹل کتنے ایکٹ کو پاس کیا تھا۔ تو یہ جو ہے پیج نمبر 18 کی جو ہے یہ آپ کا پہلی 2 لائنوں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیا گیا کہ ڈیولوشن آف پاور ٹو انڈیا کو جو انٹروڈیوس کیا گیا دیٹ واز ایکٹ آف 1861، 1892، 1909 اینڈ 1919، یہ ایکٹ انٹروڈیوس کیے گئے۔ یہ ہے کویشچن کا پارٹ نمبر 1، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے گیو 1 امپورٹنٹ پوائنٹ آف ایچ، ہر ایک کا امپورٹنٹ پوائنٹ بتانا ہے۔ آج ہم نے ایکٹ آف پارلیمنٹ 1861 پڑھا، اس کا آپ نے کوئی سا بھی پوائنٹ نمبر 1 اس کے اندر لکھنا ہے۔ پھر باقی جب ہم ایکٹ پڑھیں گے ان کا بھی ایک ایک پوائنٹ آپ اس کویشچن کے ساتھ ایڈ کرتے جانا۔ تو ایکٹ آف پارلیمنٹ کا پوائنٹ نمبر 1 جو ہے اس کی پہلی 3 لائنیں ہی آپ لکھ لیں تو اس کا پہلا پوائنٹ جو ہے وہ آپ کا کور ہو جائے گا، لیکن ابھی یہ لانگ کویشچن کمپلیٹ نہیں ہوگا کیونکہ باقی جب ہم ایکٹ پڑھیں گے ان کا بھی کوئی ایک ایک پوائنٹ جو ہے آپ نے اس کویشچن کے اندر لکھنا ہے۔ یہ اس کے بعد جو ہے کویشچن نمبر 3 شارٹ کی اگر ہم لوگ بات کریں کہ what was the purpose of acts of 1861 and 1892، 1861 ایکٹ کا اور 1892 ایکٹ کا پرپس کیا تھا، اس کا بھی ایک پارٹ آپ حل کر سکتے ہیں۔ یعنی what was the purpose of act of 1861،
فی الحال آپ ایکٹ آف 1861 آپ نے پڑھا، آپ اس کے بارے میں مختصر لکھیں کہ اس کا کیا مقصد تھا، یہ کیوں بنایا گیا. تو یہ سارا میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیا کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کیا تھا، اس کو کیوں بنایا گیا. آپ نے اس لیکچر کو جو ہے وہ بار بار دیکھنا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس شارٹ کویسچن نمبر 3 کا جو پارٹ 1 ہے یعنی 1861 کے ایکٹ کا پرپس کیا تھا، تو آپ نے اس کا پرپس اپنی نیٹ کاپیوں پر جو ہے وہ لکھنا ہے. یہ نہ صرف آپ نے لکھنا ہے بلکہ اس کو یاد بھی ساتھ ساتھ آپ نے کرنا ہے. تو آج کا لیکچر نمبر 7 اتنا ہی تھا. امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. بار بار اپنے اس ٹیکسٹ کی ریڈنگ کریں. اگر کوئی ورڈ مشکل لگتا ہے تو ڈکشنری کا استعمال کریں یا اپنے ماما پاپا کی یا بڑے بہن بھائیوں کی جو ہے آپ ہیلپ لیں. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، گھروں کے اندر ہی اسٹے کریں، باہر نہ نکلیں، اور بار بار جو ہے آپ نے سوپ سے اپنے ہینڈ واش بھی کرنے ہیں. یہ تو اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے ماں باپ کا کہنا مانیں، ان کی خدمت کریں اور دل لگا کر محنت کریں. تھینک یو فار یور واچنگ.